ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اس ان آیات مقدسات کے ضمن میں اب تک 3 یاروں کا ذکر ہو چکا ہے اور آج 13 رجب المرجب ہے، اور آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ تو اسی نسبت سے آج چوتھے یار کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی حضرات صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جو احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے ہمیں فضائل ملتے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کے ملتے ہیں۔ ان کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اتنے فضائل اس لیے ملتے ہیں کہ بچپن سے ہی حضور کی تربیت میں آ گئے تھے، اور اگر تاریخ انسانی میں دیکھا جائے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے۔ کیونکہ حضور نے ابھی باہر حکم نہیں دیا، حضور نفلی نماز پڑھتے تھے اور وہ بھی گھر میں پہلے۔ نماز کا حکم بعد میں فرض ہوا ہے، نماز بعد میں فرض ہوئی، پہلے فرض نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جتنے بھی نیک اعمال افعال تھے اس میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ گھر کے فرد تھے نا جی، بچپن سے تربیت میں آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت جمیع بن عمر التیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پھوپھی کے ساتھ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسند کون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حضور خاتون جنت بھی فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ تو ہو گیا خواتین میں، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے خامن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی جس کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی، یہ وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا سوچئے۔ کل جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، آج میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، جو لوگ اہل بیت کے درمیان جنگ، منافقت اور لڑائیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پلیت باطن کے لوگ ہیں، گندے اور غلیظ لوگ ہیں۔ اگر معاذ اللہ اماں جی اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جنگ ہوتی تو اپنے دشمن کی کوئی تعریف تو نہیں کرتا، یار بڑا ہی پرہیزگار آدمی، ہمیں شام کہتے ہیں لچا ہے، لفنگا ہے، فلانا ہے، فلانا، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب۔ آپ اندازہ کیجئے، میں تو ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہوں، آپ میرے بارے میں محلے میں پوچھنے شروع کر دیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کیا بات، بندہ زبردست۔ جس کو میرے ساتھ اختلاف ہے نا جی، وہ کہے گا بیوقوف آدمی، فلانا ڈاکو، چور، لٹیرا، تو وہ مجھے اچھا نہیں کہنے والا، وہ میرے اندر جو عیب نہیں بھی ہے وہ بھی ڈالے گا۔ میرا چاہنے والا میری تعریف کرے گا، جس کو مجھ سے نفرت ہے وہ اپنی نسلوں کو بھی منع کر کے مرے گا، خبردار اندے نیڑے نہیں لگنا۔ یہ وہ
روایات ہیں میرے پاس، یہ کشف العجوب پڑھی، اس میں نے پڑھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 6,000 اشرفیوں کا تھیلا بیچتے ہیں. آج کل کے میں حساب سے آپ کو کہوں تو 6 لاکھ روپے بیچتے ہیں. کون بھیج رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ. کس کی بارگاہ میں؟ حضرت امام حسن کی بارگاہ. امام حسین دونوں کو دیتے تھے، امام حسن کو بھی، امام حسین. ایک بندہ آیا، وہ ناراض ہونے لگا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرے خیال ہے امام حسن ہے، امام حسین ہے جی. حضرت امام حسین ان کی بارگاہ میں بھیجا حضرت امیر معاویہ نے. اچھا جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. قبول فرما کر اس کو استعمال کیا. جو معاذ اللہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ حضرت علی کی جنگ تھی، وہ مجھے ایک بات کا سوال کا جواب دیں. میرے باپ کی کسی کے ساتھ جنگ ہو، میں اسے پیسے لے کے کھاتے رہوں، تو معاذ اللہ مجھ سے بڑا بغیرت کون ہے؟ میرا باپ ایک بندے کو نہیں پسند کرتا، اس کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، یا ان کے درمیان نفرتیں ہیں. تو حضرت میں اگر اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، پیسے کھاؤں اور استعمال کروں، ان کو آگے خیرات کروں، مجھ سے بڑا بغیرت کون ہے کہ میں نے اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ یہ انڈیا پاکستان کی جو ہے نا جی جنگ ہوئی ہے نا، تو انڈین کھلاڑی بھی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں. وہ ساڈا سینیٹر گیا نا جی، ہے جی آزاد، انہیں نال انہوں دے وزیر نے ملایا نا جی ہاتھ، تے انڈیا نو لگی پئی جے اگ. اوئے ہوئے 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 تڑپیا پیا ہے. اندے نال جا صادق نال انہاں نے ہاتھ کیوں ملایا، اندے نال کیوں ملایا؟ پوری دنیا لعنت کر رہی جی اس تے بندے، انڈیا دے وزیر تے. انڈیا پورا لعنت کر رہا ہے کہ توں جڑے نے ساڈی نک وڈاتی، توں بڑا بے شرم بے غیرت آدمی ہے، تیرے ورگا فلانا کوئی نہیں فلانا. او نے جناب جو کردار سوزی کر سکتے تھے انہوں نے کی. سوال یہ پیدا کرنا، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو لکھی ہوئی موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ وہ میں چیزیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں. اب ذہن کے جو کیڑے والے لوگ ہیں نا جی، کیڑے والے لوگ، وہ حضرت علی کی سائیڈ لے کر ان کے حمایتی بن کر اماں جی عائشہ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کائنات عالم میں اللہ کی قسم وہ ہستیاں تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ گئی نا، مٹی، اس مٹی جیسا بھی کوئی نہیں. اماں جی عائشہ کے قدموں کے نیچے، جوتوں کے نیچے جو مٹی آ گئی نا، اس مٹی جیسا بھی کوئی ماں کا لال نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں ہستیوں نے سرور دو عالم نور مجسم کا چہرہ انور دیکھا ہوا ہے. اماں جی بیان کر رہی ہیں فضیلتیں کس کی؟ حضرت علی کی. حضرت امیر معاویہ پیسے بھیج رہے ہیں کس کو؟ حضرت امام حسین کو. بڑے یار تعجب کی بات ہے، ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پھڈا نہیں. مسئلے علمی اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے قبلہ. میرا میرے اساتذہ کے ساتھ ہے، ان کا اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے، ہمارا کئی مقامات پر اختلاف ہو جاتا ہے قبلہ. جو میں نے پڑھا ہے، وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے برعکس ہے. ہم دلائل پر بحث کرتے ہیں، ہم فضائل پر کبھی نہیں لڑتے. ہم دلائل پر ضرور لڑتے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس مرض کے اندر بڑے بڑے متقی لوگ پھنسے پڑے جی. اب وہ لال داڑھی والی سرکار ایک شاہ صاحب ہیں، ان کا یہ چند دن پہلے بیان آیا، کہنے لگے ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کا نمبر مانتے ہیں، لیکن ان سے پیچھے پیچھے مانتے ہیں، ان سے آگے ہم کسی کو نہیں مانتے. جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے آگے کسی کو مانتا ہے، اس کا راستہ اور ہمارا راستہ بالکل علیحدہ علیحدہ.
اچھا والا پیر ہے لیکن بڑھاپے میں آ کے مت ماری جاتی ہے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان لینا چاہے نا جی تو اللہ ڈنڈے نہیں مارتا سر پہ، اللہ مت مار دیتا ہے، ڈنڈے نہیں مارتا سر پہ، اللہ پیسے نہیں چھینتا، اللہ دولت گھر بار نہیں چھینتا، اللہ مت مار دیتا اس بندے کی۔ وہ چبلیں پھر ایسی مارتا ہے کہ پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کو خلیفہ بلا فصل کہنے والے صرف ایک بات کا سوال کا جواب دیں، سیدنا صدیق اکبر کو مصلی رسول پہ کھڑا کرنے والا کون تھا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کیا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جو ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے آپ کی خلافت کو نہیں مانتا، اس نے کس کا انکار کیا؟ حکم حضور کا انکار کیا۔ حضور کا مطلب اللہ کا انکار کیا، حکم ربی کا انکار کیا۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں وہ شیر خدا تھے۔ اللہ کی قسم شیر خدا جیسا کوئی اور ببر شیر آدمی نہیں پیدا ہوا تاریخ انسانی میں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ جو زیادہ محب بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حضرت علی کی وہ توہین کرتے ہیں، وہ توہین کرتے ہیں، رہ رب دنا جی۔ سب سے بڑی توہین جو ان کے چاہنے والے کرتے ہیں کہ جی حضرت باغ فدق بی بی کا حق تھا جی تو صدیق اکبر کھا گئے، صدیق اکبر کھا گئے جی۔ اچھا جتنا ظلم ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہو گیا، ان کے گھر کو جلا دیا گیا، ان کا بچہ گرا دیا گیا۔ معاذ اللہ یار، آپ شیر خدا کے عزت کی بات کر رہے ہیں، میرے جیسا حقیر، ان کی جوتیوں کی خاک سے بھی بدتر انسان، ان کی جوتیوں کی خاک شان والی، میں اس سے بھی گھٹیا آدمی، میری اگر عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا بات کرتا ہے میں تو اس کو چیر کے رکھ دوں گا۔ میری جتنی بھی اوقات ہیں، میرا کچھ بھی نہیں، مجھے مار دیں ٹھیک ہے مار دیں، لیکن میں احتجاج ضرور کروں گا۔ جب خاتون جنت کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا اس وقت حضرت علی کدھر تھے؟ جو بیٹے نظام تبدیل ہونے پر اپنے آپ کو ذبح کروا دیتے ہیں وہ بچے کدھر گئے تھے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، حضرت علی کو اتنا بزدل ان لوگوں نے بنا دیا۔ پھر دیکھیں بزدل کے ساتھ معاذ اللہ بے وقوف اور جاہل بھی بنا دیا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنی خلافت ملی تو اس وقت پھر اپنی بیوی کا حق ہی نہیں لے سکے۔ یار بڑے تعجب کی بات ہے، وہ ان جاہلوں کو ممبر پر بٹھایا کس نے؟ ان کو کس نے کہا کہ تم ان ہستیوں کے اوپر کلام کرو؟ جب تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، جاہل کے بچوں اترو نیچے اور اپنی زبانوں کو بند کرو۔ تم کہتے ہو جی ہم حضرت علی کی فضیلت بیان کریں، نہیں اللہ کی قسم آپ دنیا کا سب سے بزدل ترین ناکام ترین شخص ثابت کرنے کی کوشش کر، وہ شخص جو اپنی بیوی کا حق نہیں لے سکا، وہ شخص جو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکا، وہ شخص جس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، بالکل بیکار سا ایک عجیب سا انسان پورٹریٹ کرتے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، شیر خدا کی عظمتوں کا اور رفتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن ہستیوں نے جو زندگی میں ایک دفعہ بھی عمل کیا نا، قرآن نے اس کو بھی ڈاکومنٹیٹ کر دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ واحد وہ آیہ مبارکہ ہے جس پر صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا عمل۔ حضرت علی المرتضیٰ یعصب المسلمین کہلاتے ہیں۔ آپ میدان جنگ میں اترے ہیں، آپ نے ہزاروں پر بھاری جو جنگجو لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا، ان کو اکھاڑ پھینکا۔ ایک طرف تو آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے الٹے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے وہ پھینک دیا، اتنا جری آدمی، اتنا بہادر آدمی، اور ایک طرف آپ بتاتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم ہو گیا اور وہ بولا تک نہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ نا، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں دشمن بھی بنائے نہ بندہ تو نسلی دشمن بنائے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے لڑائی کے کچھ آداب کو مد نظر رکھنا ہے،
دنیا کا سب سے بڑا عذاب پتہ کیا ہے بیوقوف دوست؟ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے بندے کے سر پر۔ یہ جتنے بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، جاہل ترین لوگ جنہوں نے حضرت علی کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیا، وہ بہادر شخص جو پہلے دن سے لے کر اعلان نبوت کے پہلے دن سے لے کر حضور کے وصال تک ساتھ کھڑا رہا، وہ عظیم ترین شخصیت، اس کو یار اتنا مجروح کر دیا تاریخ کے اندر۔ پھر اللہ، کل میں نے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، کتے جو صحابہ کے کندھوں پہ رکھ کے اہل بیت کی جو ہے نا طرف اپنی بندوقوں کا رخ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور وہ بھی جہنم کے کتے ہیں جو اہل بیت کے کندھوں پر بندوقیں رکھ کے صحابہ کو تان و تشنی کا نشان بناتے ہیں۔ صحابہ جیسا نہ حضور کے یاروں جیسا کوئی ہے، نہ حضور کے اہل بیت جیسا کوئی ہے، نہ حضور کے گھر والوں جیسا کوئی ہے، نہ حضور کے در والوں جیسا کوئی ہے۔ یہ بیوقوف جاہل ترین لوگ، پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا ہے کہ اس کوئی روایت کی انہوں نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی، اور وہ کہتے جی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک نا ذاکر سے، میں نے کہا یار یہ بتا، میرے وہ شاگرد ہے، میں ایک عرصہ تجوید پڑھاتا رہا ان بدبختوں کو، میں نے پوچھا میں کہ یار مجھے ایک بات بتا یار، تیری بیٹی کا اگر کوئی نام چوک میں نام لے تیری بیٹی کا، تجھے کیسے لگے گا؟ کہنا میں چیر کے رکھ دیں گا، گولی مار دیں گا۔ میں کہا بڑے افسوس کی گل ہے یار، تسی ممبراں دے اوتے اہل بیت اطہار دیاں خواتیناں دا نام لے کے تسی انہاں تے جڑے ظلم و ستم بیان کر دیو، ساڈے تے کن برداشت نہیں۔ او نہیں چھڈو جی، او تے پھر مصائب ہوئے نا جی۔ جب اہل بیت کی خواتین کی باری آئے، ان کی عزتوں کو تم چوک میں نیلام کرو، ان کی توہین کرو، تو وہ ہو گئے مصائب۔ اور جب تمہاری جو ہے کوئی اوقات نہیں جن کی، ان خواتین کی تم بات کرو تو تمہاری غیرتیں جاگ جائیں۔ اتنے بے غیرت لوگ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیا پوری جب حضور کا وصال ہوا تو ان کا دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، پورا قبیلہ کدھر چلا گیا تھا۔ اس لیے یہ بات مد نظر رکھیے، ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں جن فضائل کے واقعتاً وہ حقدار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا تمہارے پاس سے ایک امین شخص چلا گیا۔ یعنی ہماری آج یہی حالت ہے نا، جب تک بندہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہمیں اس کی قدر آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے، او لوگو تمہارے پاس سے ایک ایسا امین شخص چلا گیا کہ جس کی امانت نہ پہلوں میں ایسی تھی نہ بعد میں کوئی تمہیں اس کی مثال ملے گی، ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے، ان کو جھنڈا عطا فرماتے تھے، وہ ہمیشہ فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا سوائے 700 درہم کے، جو انہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے اہل کے لیے کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں رکھا انہوں نے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑا۔ اور جو چاہنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، منصب خلافت پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا عمل مبارک کیا رہا؟ کہتے ہیں جی حضرت ہارون بن عنزہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک چادر میں کپا رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کے لیے اہل کے لیے بہت سے مال بیت المال میں حصہ رکھا ہے، تو آپ اپنا یہ حال بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، بھائی میں جو مدینے سے اپنے ساتھ کمبل لے کے آیا تھا میرے پاس وہی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی نہیں رکھا، میں نے سارا کا سارا تمہارے اوپر ہی خرچ کر دیا۔
کوئی الزام لگاتا پھرے کہ میرے پاس ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی بیت المال میں سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کو جھاڑو دلواتے، جھاڑو دلوا کے اس کو دھلواتے، دھلوانے کے بعد وہاں پہ نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ اگر میں آپ کی شخصیت کے فضائل کمالات ہی بیان کرتا چلا جاؤں نا تو حضرت بے شمار فضائل، بے شمار۔ آپ زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، آپ انفرادی پہلو لیں، آپ اجتماعی پہلو لے لیں، آپ سیاسی پہلو لے لیں، آپ خلافت کا پہلو لے لیں، حضرت علی ایک درخشندہ ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک چمکتے رہیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فضائل کے نام پر ان کی توہین نہ کیا کریں، آپ مصائب کے نام پر ان کی بے عزتیاں نہ کیا کریں۔ حضرت اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کبھی بے نسل انسان کو عالم نہیں بننے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے عالم بھی ہو، نسلی عالم ہونا چاہیے، خاندانی بندہ بٹھاؤ، منبر پر بھی مصلی پر بھی۔ جس دن سے بے نسلیں آئے ہیں ان مقامات پر، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نہ ان کی اپنی کوئی ٹکے کی عزت تھی، نہ انہوں نے ان ہستیوں کی کوئی عزت لینے۔ جس طرح ان کے دلوں میں منافقت، نفاق، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، انہوں نے اسی طرح صحابہ کے اندر بھی شامل کر دی کہ صحابہ تو معاذ اللہ ساری زندگی اقتدار کے پیچھے لڑتے ہی لڑتے مر گئے۔ اس بیٹے سے بے غیرت بیٹا کون ہے جو ماں سے لڑائی شروع کر دے؟ کبھی مائیں بھی بیٹوں سے لڑا کرتی ہیں۔ ماموں کے ساتھ جو لڑائی کرے وہ کیسا بھانجا کہلاتا ہے؟ وہ نہیں اچھا تصور کیا جاتا۔ یہ پتہ نہیں کون سی نسلیں آ گئی ہیں جی جن کو علم پڑھا دیا گیا۔ ہمارے علماء یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مسائل وہ مسائل ہیں بیٹا جن کو عوام کے اندر نہیں لے کے جانا۔ اگر کوئی مشاجرات ہوئے ہیں ان کو عوام میں نہیں بتانا، لیکن یہ قوم پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آ گئی جن نے انی توہین کی تھی کہ ان کے کردار ہی مشکوک کر دی۔ اللہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن ذکر کرتا ہے، جن کا تقوی، جن کا ایمان، جن کی پرہیزگاری قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں الحمدللہ ان جیسا پاکیزہ کردار کا مالک کوئی نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بکواس کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضرات صحابہ کرام بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول اور حسنین کے بابا جان، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا